اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا اللہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی ہے. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، اپنا کرم فرما دیجیے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لولا اللہ ما هدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم صدقہ بھی نہ کر سکتے، ہم نماز بھی نہ پڑھ سکتے، ہم روزے بھی نہ رکھ سکتے. یا اللہ یہ سب آپ ہی کا کرم ہے، آپ ہی کی دی ہوئی ہدایت ہے، آپ ہی کا عطا کردہ ایمان ہے. یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے. جب آپ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی قدردانی کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. اے اللہ ایمان پر استقامت عطا فرمائی ہے، دین پر استقامت عطا فرمائی ہے. اے اللہ آپریشن کامیاب فرما دے. اور بھی جتنے بیمار ہیں یا اللہ جن کے کل یاد آپریشن ہے، اے اللہ کامیاب فرما دیجیے. یا اللہ سب کے آپریشنوں کو بھی کامیاب فرما دیجیے، سب کی بیماریوں کو بھی دور فرما دیجیے. اے اللہ ہماری بیماریوں کو دھو ڈالیے. اے اللہ اپنی مغفرت کے پانی سے اے اللہ ہماری بیماریوں کو دھو ڈالیے. اے اللہ مغفرت کے پانی سے ہمارے گناہوں کو اے اللہ مٹا دیجیے. اے اللہ مغفرت کے پانی سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیجیے. اے اللہ آپ ہی تو مغفرت کرنے والے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی میرا بندہ اس حال میں آتا ہے کہ جب وہ آ کر مجھے پکارتا ہے اور کہتا ہے یا رب، تو میں اس کی دعاؤں کو، اس کی آرزوؤں کو، اس کی ضرورت کو اس سے پہلے کہ وہ بیان کرے میں پوری کر دیتا ہوں. ان کی دعاؤں کو میں سنتا ہوں. یا اللہ یا رب یا ربی لک الحمد یا ربی لک الحمد یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اے اللہ یہ وہ دعا ہے کہ فرشتے اس کا جو ثواب قیامت تک لکھنے سے عاجز ہیں. اے اللہ یہ وہ دعا ہے کہ فرشتے قیامت تک اس کا جو ثواب لکھنے سے عاجز ہیں. انہوں نے جب کسی نے یہ دعا مانگی تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم اس کا کیا جو ثواب لکھیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اتنی ہم اس میں کی گئی ہے کما ينبغي، جیسا کہ آپ کی شان کے لائق ہے. اے اللہ اس میں جو آپ کی حمد و ثنا کی گئی ہے وہ اس پر کیا جو ثواب لکھے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو رہ کر اس کو جو ثواب ہم ہی عطا فرمائے. اس لیے دعا کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں. یا ربی لک الحمد ربی لک الحمد ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. یا اللہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جو اس وقت پریشان ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں بھی پریشان ہیں، بے حیائی کے ہاتھوں بھی پریشان ہیں. اے اللہ گناہوں کے ایک انبار ہیں. اے اللہ اسی طریقے سے اور دیگر عوارضات ہیں جو ہمیں لاحق ہیں. اے اللہ ہمارا ملک اس وقت عجیب صورتحال سے دوچار ہے. اے اللہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون کیا کرے، ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے. اے اللہ رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ملک پر رحم فرما دیجیے. ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما دیجیے. اے اللہ اگر یہ حکمران مسلمانوں کی، لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکیں اور لوگوں کی تکالیف کو دور کر سکیں تو اے اللہ ان کو دوام بخش. اور اگر یہ مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور نہ کر سکیں اور اگر یہ اللہ مسلمانوں کے دکھوں کو دور نہ کر سکے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کا کوئی علاج نہ کر سکے اور اپنے آپ میں لگے رہتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر. اللہ العالمین اپنے فضل خاص سے اے اللہ اولا انہیں ہدایت عطا فرما. اے اللہ اولا انہیں ہدایت عطا فرما. لیکن اگر ان کے گانوں پر کوئی جمعی نہیں رہتی اور اے اللہ کسی کے لیے کوئی کام ہی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ کی تباہ و برباد فرما. اے اللہ کے نیک اور اچھے حکمران عطا فرما. یقیناً اے اللہ اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم ایسے کام کریں کہ ہم پر نیک حکمران آ جائیں. ہمیں بھی نیک کاموں کی توفیق عطا فرما. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں. اے اللہ ہماری غلطیاں ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے. ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ اس کے نتیجے میں ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری ضرورتیں پوری فرما دے. یا اللہ جو بھی تکلیف ہے، چاہے پانی کی تکلیف ہے، بجلی کی تکلیف ہے، گیس کی تکلیف ہے، اے اللہ اور دیگر جناس خرد و نوش کی تکلیف ہے، اے اللہ ساری تکالیف کو فرما دیجیے. ہمیں عافیت نصیب فرما دیجیے. میں نے سنا یہاں پر یہاں پر جو اس پروجیکٹ میں
گیس کا مسئلہ ہے، اے اللہ اسے حل فرما دیجیے، اے اللہ اسے حل فرما دیجیے، یہاں کے لوگوں کو عافیت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اس مسجد کی برکت سے، اس قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے، یا اللہ یہ قرآن مجید جو پڑھا کے اس کی برکت سے، تیرا نام لیا جا رہا ہے، یا اللہ اس کی برکت سے، اے اللہ رہنے والوں کی مشکلات کو حل فرما دے، اے اللہ رہنے والوں کی مشکلات کو حل فرما دے، اے اللہ یہاں رہنے والوں کی مشکلات کو حل فرما دے، یا اللہ آسانیاں فراہم فرما دے، اے اللہ آسانیاں عطا فرما دیجیے، اے اللہ سب ہمارے بھائی ان کی تکالیف ہماری تکالیف، اے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، راحت عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں نے اس مسجد کو تیرے گھر کو آباد کیا ہے، ان کے گھروں کو آباد کر، اے اللہ یہ تیرے گھر میں آئے ہیں، تیرے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اس وقت تیرے مہمان ہیں اور تو ہمارا میزبان ہے، اور یا اللہ میزبان اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے اور تو سب سے اعلیٰ میزبان ہے، اے اللہ تو وہ ہے کہ جو اپنے مہمانوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، آپ تو جھولیاں بھر کے عطا فرماتے ہیں، آپ سے وہ قطرہ مانگے اور دریا عطا فرماتے ہیں، میرے قریب سے جب قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ دریا عطا فرمانے والے ہیں اور بے انتہائی دین کی موتی عطا فرمانے والے ہیں، یا اللہ مغفرت فرما دیجیے، ہماری تمام مشکلات کو حل فرما دے، تمام ضرورتوں کو پوری فرما دے، یا اللہ فضل و کرم سے ہمارے تاجروں کو بھی با ایمان بنا دے، ہمارے تاجروں کو بھی ایمان والا بنا دے، یا اللہ اسی طرح جو بھی غش کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ انہیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تاجروں کو بھی نیک بنا دے، ہمارے مزدوروں کو بھی نیک بنا دے، ہمارے مالکوں کو بھی نیک بنا دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے گھر کے تمام افراد کو نیک بنا دیجیے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے، کہ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے، کہ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے، کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم اپنے بچوں کے لیے آپ سے عافیت مانگتے ہیں، اپنے لیے عافیت مانگتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے عافیت مانگتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے عافیت مانگتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے تم عافیت مانگا کرو، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تمہاری دعاؤں میں عافیت کی دعا پسند ہے، اے اللہ اس لیے ہم آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں، ہمیں عافیت عطا فرما دیجیے۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية، اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية، یا اللہ جو بچے حفظ قرآن مجید کر رہے ہیں، مراحل میں ہیں، اپنے فضل خاص سے جلد از جلد انہیں اے اللہ پورا قرآن مجید حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو کر چکے ہیں انہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ فضل و کرم سے مولانا محمد مکی صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے، سنایا ہے، اے اللہ رہتی دنیا تک جب تک کی زندگی ہے ہمیشہ قرآن مجید سنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سننے والوں کو سننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ فیض کے چشمے جاری فرما، اے اللہ نور کے چشمے جاری فرما، اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دکھلاوے سے ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رضا کے لیے اے اللہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت تو تیری وجہ سے ہو، خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اس کی حفاظت فرما، ہر قسم کے وساوس سے اس کی حفاظت فرما، ہر قسم کے اے اللہ شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، آپ نے بڑی نعمت عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت ہے، اور آج ہی کی رات شب قدر میں 27 کی شب کو یا اللہ یہ ملک آپ نے ہمیں عطا فرمایا، اے اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے ہر ایک اس ملک کو نوچنے کھسوٹنے میں لگا ہوا ہے، اے اللہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی، یہاں پر جو نظام نافذ کرنا تھا اب تک وہ نافذ نہیں کر سکے، جو دین نافذ کرنا تھا وہ نہیں کر سکے، جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا تھا وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، یا اللہ قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ
نماز حاصل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا وہ مقصد حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ مقصد حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ ہم تیرے بندے ہیں یا اللہ، تیرے سوا کہاں جائیں، تجھ تیرے سوا کس سے مانگیں، تو ہی ادا کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم اس شخص کے مانند ہیں کہ جو طواف کرتا تھا، عمرے کرتا تھا، لیکن آواز آتی تھی کہ نہ تیرا عمرہ قبول ہے، نہ تیرے عمرے قبول ہے، نہ تیرے طواف قبول ہے، نہ تیرا حج قبول ہے، نہ تیری سعی قبول ہے، نہ عرفات کی حاضری قبول ہے، نہ منہ کی۔ تو کسی شخص نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ میں نے بھی آواز سنی ہے، تو بھی یقیناً سنتا ہے، تو پھر تو کائے کے لیے عمرے کرتا ہے اور کائے کے لیے حج کرتا ہے؟ اس میں کہا تو نے تو آج سنا ہے، میں کئی سالوں سے سب کو سنتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ اس در کے علاوہ کوئی در ہے تو میں وہاں چلا جاؤں، اس در کے سوا کوئی در ہے تو میں وہاں جا کے مانگوں، جب در ہی وہی ہے، دینا ہی آپ نے یا اللہ، ہم کسی اور در پہ ہرگز نہیں جائیں گے، آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے پھر یہ فرمایا کہ اگر تیری سب چیزیں اسرائیل نہیں تھی کہ ہم قبول کریں، لیکن چونکہ تم نے ایسی بات کہی ہے، اب تیرے حج بھی قبول، تیرے عمرے بھی قبول، تیری صحیح بھی قبول، تیرے طواف بھی قبول۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نماز بھی قبول فرما، ہمارا قرآن مجید پڑھنے کا بھی قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے آپ نے ہمیں ایمان کی دولت دے، اللہ اپنے فضل سے اس کا بھی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ تیرے بندے ہیں یا اللہ، تیرا در چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے، تیرے در کی سوا کوئی در نہیں یا اللہ۔ اے اللہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ اے اللہ رحم فرما دیجیے، کرم کے معاملے فرمائیے، رحم کے معاملے فرمائیے یا اللہ۔ تیرے بندے ہیں یا اللہ، عاجز ہیں، کمزور ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ آپ تو ایسے کریم ہیں کہ جب آپ سے مانگا جائے تو آپ فوراً توبہ قبول فرما لیتے، ہماری توبہ قبول فرما دیجیے یا اللہ۔ اے اللہ ہمارے گھر کی حاضری قبول فرما دیجیے یا اللہ، گھر سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسجد سے تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یا اللہ پھر ہمارے بابا بن جائیں، اے اللہ ہمارے فرما دے یا اللہ۔ ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ اے اللہ جو آئے بیٹھے ہیں مسجد میں، اے اللہ جب تک آپ مغفرت نہیں فرمائیں گے یہاں سے کرنے والے نہیں۔ اے اللہ آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے، بہت قیمتی وقت ہے یہ جو گزر رہا ہے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں شب قدر کی دولت کی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ یاد ہمارے لیے شب قدر بنا دے۔ اے اللہ جو آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے اللہ یہ رات ہمارے لیے اسی کو کسی رات قرار کر دیجیے، فرما دیجیے یا اللہ۔ اے اللہ میں یہ دولت عطا فرما دیجیے، تیرے بندے ہیں یا اللہ، کمزور ہیں، عاجز ہیں، اپنی کمائی کا یا اللہ اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، بھائی رات کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہمیں دین اور دنیا کے علوم کا جامع بنا۔ اے اللہ دنیا کے علوم کی عطا فرما، دینی علوم کی عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک میں انصاف کا بول بالا فرما۔ اے اللہ جو یہاں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں ختم فرما دے۔ اے اللہ ظلم و زیادتیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ انصاف کا بول بالا فرما، اور ہم آپ سے رحم کے طلبگار ہیں، ہمیں رحم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ انصاف تو یہ ہے کہ ہم تباہ کر دیے جائیں، لیکن رحم یہ ہے کہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے رحم کے طالب ہیں، اے اللہ ہم آپ سے رحم کے طالب ہیں، اے اللہ ہم آپ سے رحم کے طالب ہیں، ہم پر رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہے عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے سے تعلق نصیب فرما، اپنی محبت ہمیں عطا فرما، نیک اور صالح لوگوں سے ہمیں تعلق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نیک اور متقی بندوں میں ہمیں شامل فرما، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ متکبرین میں سے ہمیں نہ بنا۔ اے اللہ حسد اور کبر کی
بیماریوں کو ہم سے دور فرما دے، عناد اور دشمنی کو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ اس مسجد کو اے اللہ دن دونی رات چوک ترقی عطا فرما، اور جو یہاں کے منصوبے ہیں انشاءاللہ قریب مدارس اور اسکول کی تعلیم یہاں شروع کی جائے گی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس میں بھی کامیابی عطا فرما دے، اے اللہ امام صاحب کی کوششیں ہیں انہیں برابر فرما دے، انہیں شرف قبول عطا فرما دے، یا اللہ بہتر سے بہتر کام کرنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ یہاں آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے مسجد مقرر کے نمازیوں نے بھی دعاؤں میں بھی کہا آپ ان کی بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ایک ایک نمازی کو مغفرت فرما دے، بلکہ جب سے وہ مسجد بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک اللہ جب تک باقی رہے گی اور جب تک لوگ اس میں یہاں اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اور یا اللہ مرور زمانہ کے ساتھ جب ہم اپنے قبر کی طرف جیسے کہ ہم بڑھ رہے ہیں، ہر دن ہمارا قبر کی طرف ہم جا رہے ہیں، اے اللہ جب آخری وقت آئے تو جو ایمان والوں کی روح فرشتے قبض کرنے آتے ہیں اور اس وقت ان کو خطاب کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا مصداق بتا دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے آتے ہیں اور اہل ایمان کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت یہ خطاب کرتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، لیکن ایک بندوں میں اسے داخل فرما دو، فادخلی جنتی، اپنی جنت میں اسے داخل کر دو، یا اللہ یہ خطاب فضل و کرم سے ہمیں بھی ہو، اے اللہ اس کا ہمیں اسلام بنا دے کہ جب ہم میں سے جس کسی کا وقت آخر آئے، ہمارے گھر والوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کا، بچوں کا یا بوڑھوں کا، جوانوں کا، یقیناً ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، اصل ٹھکانہ وہی ہے، آخرت ہے، اور ہم یہاں آئے وہیں سے ہیں اس لیے جائیں گے بھی وہیں پر، اسی لیے خطاب یہ ہوتا ہے ارجعی، لوٹتے کب ہیں جب کہیں سے آئے ہو، تو چونکہ آئے وہیں سے جنت سے، اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرشتوں کے ذریعے خطاب کراتے ہیں ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ، کیا اللہ جب ہمارا وقت آخر آئے اور اس وقت فرشتے آئیں تو اس وقت ہم سے خطاب کریں، یا ایھا النفس المطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضیۃ مرضیہ، راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اللہ اس کا ہمیں مصداق بنا دے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی کلمے کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں آپس کی محبت عطا فرما، اختلاف اور انتشار سے بچا، فرقہ بندیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ لسانیت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کو باہم و شکر فرما، متحد و متفق فرما، اختلاف اور انتشار سے بچا، اے اللہ اس معاشرے کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے اور یا اللہ جو مکر و فریب چل رہا ہے اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں نیک بندوں میں اپنے شامل فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی فرقہ بندی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ لسانیت سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم نے اللہ میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اسی کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جائے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تبقی میں نے دعا کی ہے، آپ سنی شاید پہلے کر دی، اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے جو بھی پریشانی اس علاقے کے اللہ دور فرما دے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سلیم ذکی صاحب کے لیے، جس مسجد سلیم ذکی صاحب کے لیے اور سلیم ذکی صاحب کے لیے اور راحت اجر مسجد کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ جن کی جو بھی حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمانے، اور بھی بہت سے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اسی طریقے سے سلیم ذکی صاحب کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرما دے، ان کی اولاد کی بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں یہاں زیادہ سے زیادہ
کام کرائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے سب لوگ ان کے حق میں دعا کریں، ان کے درجات کے لیے بھی دعا کریں، ان کی زندگی کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ یقیناً لوگوں کا جب دل خوش ہوتا ہے تو وہ خود بخود دعا کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ دعا کے لیے اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اور فرمائیں کہ دعا جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کیا زبان سے نہیں کی جاتی، دعا جب تم اچھے کام کرو گے خود بخود دل سے نکلے گی۔ تو بات یہی ہے کہ جب کوئی آدمی اچھے کام کرتا ہے دل سے خود بخود دعا نکلتی ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر، اس کو ترقی عطا فرما، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ یا اللہ فضل و کرم سے اس پروجیکٹ میں جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو مثالی پروجیکٹ بننے کی توفیق عطا فرما، اور یہاں کے جو لوگ ہیں اللہ انہیں بھی اس کی توفیق عطا فرما کہ وہ ہمتاً متوجہ ہو کر یہاں کے لوگوں کی خدمت کریں، اور یہاں کے لوگوں کی تمام قسم کی پریشانیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔